Assalamualaikum dear readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. ناول دیوانگی قسط نمبر 72 قلم عینی راجپوت۔ اگلی صبح کا آغاز ہوا تو عائش اور ضمائر شاہ اپنی روٹین کے مطابق اپنی اپنی گاڑی میں یونیورسٹی کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ عائش نے مشال کو اگنور کرنے کا ہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ کل اسے اپنے طور پر اچھے سے سمجھایا تھا کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دے گی، اور اسے ایسا لگ بھی رہا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ تو دوسری طرف ضمائر نے مشال سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ ان کے موم ڈیڈ عائش کے لیے باقاعدہ اس کا رشتہ لے کر گھر آنا چاہتے ہیں۔ اسے دن کا بتا دے کہ وہ کس دن اس کام کے لیے آئیں۔ یونیورسٹی میں بیک ٹو بیک لیکچرز ہونے کی وجہ سے مشال کی ضمائر شاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اور اب ان دونوں کا آمنا سامنا یوں پارکنگ میں ہی ہوا تھا کہ ضمائر شاہ نے بہت عزت دار لہجے میں مشال کو مخاطب کیا تھا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں صرف آپ کے 5 منٹ لینا چاہتا ہوں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ضمائر شاہ کی آواز پر مشال نے اس کی جانب دیکھا، اور ضمائر یعنی کہ عائش کے بھائی کو اپنے سامنے دیکھ ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ اسے ضمائر کا یوں نظریں جھکا کر تمیز سے بات کرنا بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے وہ اسے انکار نہیں کر پائی تھی۔ ہاں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں جانتی تھی کہ وہ اس سے کیا بات کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیں، آپ اگر اپنے بھائی کی اس بچگانہ حرکت پر شرمندہ ہوئے خود اس بارے میں بات کرنے آئے ہیں تو میرا جواب وہی رہے گا، آپ پلیز اسے ہم دونوں کے درمیان موجود اس رشتے کا حوالہ دیں کہ جیسا وہ سوچ رہا ہے ویسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ضمائر کی بات کرنے سے پہلے ہی مشال نے جیسے بات کو کھول کر اس کے سامنے رکھ دے اس بات سے ہی انکار کر دیا تھا کہ نہیں، وہ اگر یہاں اپنے بھائی کی طرفداری کیے اس سے اس کے بارے میں بات کرنے بھی آیا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا، کیونکہ اس کا اور عائش کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اور وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی کہ وہ اپنی بھابھی کے کہے کے مطابق کہیں اور شادی کر لے گی، لیکن عائش کی محبت کو اپناتے اس سے شادی کے لیے حامی نہیں بھرے گی۔ دیکھیں، آپ اسے غلط سمجھ رہی ہیں، میں جانتا ہوں اس کا یوں آپ کے کمرے میں جانا غلط ہے، لیکن آپ میرا یقین کریں، وہ مشال کو یوں تپا ہوا دیکھ ضمائر شاہ نے گہرا سانس بھرا تھا۔ یقیناً اس کی جگہ کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تو عائش نے جو کل بے وقوفانہ حرکت کی تھی اس پر اسے شدید غصہ ہوتا، جیسا کہ اس وقت مشال کے لہجے سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ عائش کی اس حرکت کی وجہ سے اسے اس پر کتنا غصہ تھا۔ جی، میں جانتا ہوں کہ عائش نے بہت غلط حرکت کی، اور میرا یقین کریں، مجھے جب یہ بات پتہ چلی تو میں نے اسے بہت ڈانٹا بھی ہے، اور ہاں، وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، اس بات کی گارنٹی میں لیتا ہوں۔ لیکن اب پلیز ایک بار ٹھنڈے دماغ سے اس بارے میں سوچ لیں۔ مشال کے لیے عائش کے سنجیدہ پن کو ضمائر اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا عائش اس کے معاملے میں بہت سیریس تھا، وہ واقعی میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے حد درجہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس معاملے کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرے۔ آپ شاید میری بات کو ٹھیک سے سمجھ نہیں رہے، میں نے کہا نا کہ مجھے آپ کے بھائی
اور اس کے پرپوزل میں کوئی انٹرسٹ نہیں. میری بھابھی میرا رشتہ طے کر چکی ہیں اور بہت جلد میری شادی ہے. اس سے زیادہ وہ زمائے شاہ سے بھی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے دو ٹوک لہجے میں بات ختم کرتی تھی. اور عائش جو کہ یونیورسٹی کے بعد گھر جانے کے لیے پارکنگ میں اپنی گاڑی کے قریب آیا تھا، مشال اور زمائر شاہ کے درمیان ہونے والی یہ بات سن چکا تھا اور پھر ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینجتے آگے بڑھا تھا. بگ بڑو گھر چلیں یار. عائش نے مشال کو مکمل طور پر اگنور کرتے زمائر شاہ سے مخاطب ہوئے کہا کہ عائش کی آواز پر مشال اور زمائر نے بیک وقت پیچھے کی جانب دیکھا تھا، جہاں عائش شاہ اپنے غصے کو ضبط کیے کھڑا تھا. عائش میں بات کر رہا ہوں نا. زمائر شاہ شاید مشال سے مزید بات کیے اسے اس بات پر غور کرنے کے لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جلد بازی میں فیصلہ کیے عائش کی محبت کو نہ ٹھکرائے، لیکن عائش وہ اسے مزید بات کرنے سے روک گیا تھا اور اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لے آیا تھا. بگ بڑو یار، میں اس معاملے کو خود ہینڈل کر لوں گا، آپ چلے آئیں گھر چلتے ہیں. عائش نے سوچ لیا تھا کہ اب آگے اسے کیا کرنا تھا، اس لیے زمائر شاہ کو اس بارے میں مشال سے بات کرنے سے منع کیا. اور زمائر وہ جو پہلے عائش کے ضدی پن سے تنگ تھا، اب مشال کے لہجے میں بھی وہی ضدی پن محسوس کیے سر جھٹک کر رہ گیا تھا کہ جوڑی تو بالکل ٹھیک تھی، دونوں کے دونوں ضدی تھے، دونوں میں سے کوئی بھی اس کی بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. عائش، تم کوئی بھی جذباتی پن دکھاتے مجھے مزید شرمندہ نہیں کرو گے. زمائر نے جیسے اسے وارن کیا تھا کہ وہ اسے یہاں سے بھیجنے کے بعد مشال سے کوئی بحث نہیں کرے گا، اور عائش نے اچھے بچوں کی طرح ہاں میں سر ہلا دیا تھا کہ ٹھیک ہے، وہ اس کی بات مانتے اب مشال سے مخاطب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے تم گھر پہنچو عائش، میں بھی بس کچھ دیر میں وہیں تم سے ملتا ہوں. زمائر کو اس وقت مہنور سے ملنے جانا تھا، ورنہ وہ ضرور عائش کو اپنے ساتھ لیے گھر لوٹتا، اس لیے اسے یونیورسٹی سے سیدھا گھر پہنچنے کا کہتے اپنی گاڑی میں بیٹھتے وہاں سے جا چکا تھا. جبکہ عائش، اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ایک گہرا سانس بھرا تھا، جانتا تھا کہ اس کی بات کے خلاف جا کر وہ ان سے ناراضگی نہیں مول لے گا، لیکن مشال کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے اب اس کا ایسا کرنا ضروری تھا، کیونکہ وہ اسے صاف اور واضح الفاظ میں زمائر سے یہ کہتے سن چکا تھا کہ اس کی بھابھی نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے اور وہ وہیں شادی کروائے گی، اور عائش ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے دے گا. تو فائنلی اٹھ گئیں آپ؟ عائش لبوں پر گہری مسکراہٹ سجائے گانے کے یہ بول گنگنائے. مشال کے منموہنے چہرے کو دیکھ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو مشال نے آگے بڑھے ایک بار پھر سے اس پر ہاتھ اٹھاتے اس کی گال کو لال کر دیا تھا. گانا تو پورا گنگنانے دیتی. خیر، یہ میرا دوسرا گال بھی حاضر ہے، عائش نے ٹھٹائی سے کہتے اپنی دوسری گال کو بھی آگے کیے. مشال کو اس پر بھی کرم نوازی کرنے کو کہا تھا کہ مشال اس لڑکے کے ڈھٹائی پن کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی اور پھر بے ساختہ ہی 2 قدم پیچھے کی جانب اٹھائے تھے کہ وہ غصے میں اس کے کچھ زیادہ ہی قریب کھڑی ہو چکی تھی. تم اتنی گھٹیا حرکت بھی کرو گے، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا. مشال کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ تھپڑ کی بجائے عائش کا گلا ہی دبا دے. کیا میرا گلا دبانے کا سوچ رہی ہے نا آپ؟ جانتا ہوں میری حرکت کے بعد
آپ کا میرا منہ چومنے کو دل تو نہیں کرے گا. خیر ابھی آپ کو ایسا کوئی حق بھی نہیں رکھتی، لیکن اب سے کچھ دیر بعد ضرور رکھیں گی. وہ کیا بھلا سا رشتہ ہوتا ہے، ہاں میاں بیوی. اب سے کچھ دیر بعد ہمارا نکاح ہے اور پھر ہم دونوں کو ایک دوسرے پر سارے حق ہوں گے. عائش نے پرسکون انداز میں مشال کی جانب قدم اٹھاتے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا تھا. وہ جیسے جیسے قدم آگے کی جانب اٹھا رہا تھا، مشال پیچھے کی جانب اٹھاتے آخرکار دیوار سے جا لگی تھی. اور اس کے لفظوں کو سن جیسے اس کا اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا محال ہو گیا تھا. وہ ان دونوں کے نکاح کی بات کر رہا تھا تو یعنی اسے ڈرا دھمکا کر اس شادی کے لیے ہاں کرنے کے لیے یہاں نہیں لایا تھا، بلکہ اس سے زبردستی نکاح کرنے کے لیے اسے یہاں لے آیا تھا. مشال کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا. بکواس بند کرو اپنی. میری زندگی تمہارے لیے کوئی ایڈونچر کا ذریعہ نہیں ہے. میرا راستہ چھوڑو، مجھے ابھی کے ابھی گھر جانا ہے. بھابھی اور مہنور میرا انتظار کر رہی ہوں گی. مشال اندر ہی اندر بہت ڈر اور گھبرا رہی تھی، لیکن اپنے لہجے کو مضبوط رکھے عائش کو ڈپٹنے کے انداز میں کہا تھا. ایڈونچر؟ سیریسلی آپ کو اب بھی میری بات پر یقین نہیں ہو رہا؟ خیر اب میں آپ کو سمجھانے کی بجائے عملاً اپنی محبت ثابت کر کے دکھاؤں گا. عائش نے مشال کو ضدی پن کو دیکھ ڈھٹائی سے کہا تھا. شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، راستہ چھوڑو میرا. مشال کو اب اس لڑکے کے مضبوط لہجے کو سن ڈر لگ رہا تھا. خود پر دوپٹہ ٹھیک سے لیں اور باہر آئے، مولوی اور گواہ انتظار کر رہے ہیں. مشال نہیں جانتی تھی اس وقت وہ کہاں اور کس جگہ موجود تھی، یا اس کے آس پاس کوئی موجود بھی تھا یا نہیں جسے وہ آواز دیے پکار سکے کہ عائش نے اگلے ہی پل اس کے سر پر مزید ایک بم پھوڑا تھا کہ باہر نکاح ہوا اور گواہان موجود تھے. یعنی کہ یہ لڑکا سارے انتظامات کر چکا تھا. عائش اپنی بات کہے واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ مشال نے آگے بڑھے اس کا راستہ روکا تھا. میں نے کہا نا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی. تم چاہے میری جان ہی کیوں نہ لے لو، لیکن میں تم جیسے ضدی شخص سے ہرگز نکاح نہیں کروں گی. مشال نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضبوط لہجے میں کہا تھا. یہ بات تو پکی تھی کہ مشال عائش کی ضد کو ہرگز نہیں پوری کرنے والی تھی. تو دوسری طرف عائش نے مشال کے لہجے کی مضبوطی کو دیکھ سر جھٹکا تھا. وہ تو یہی سمجھتا آیا تھا کہ وہی دنیا میں اکلوتا ضدی انسان تھا، لیکن مشال بھی اسے کم ضدی نہیں لگ رہی تھی. خیر ضدی پن میں عائش سے آج تک کوئی بھی نہیں جیت پایا تھا، یہاں تک کہ مشال بھی نہیں جیت سکتی تھی. مجھے پورا یقین تھا کہ آپ اتنی آسانی سے نہیں ماننے والی تھی. یہ دیکھیں کیا اس کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کا جواب نہ ہی ہے؟ عائش چاہ تو رہا تھا کہ وہ آسانی سے ہی مان جائے اور اسے مشال کو منانے کے لیے اپنا بیک اپ طریقہ نہ ہی استعمال کرنا پڑے، لیکن نہیں. مشال کے ڈھٹائی پن کو دیکھ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں ماننے والی تھی اور اب اسے بلیک میل کرنا ہی ہوگا. اس لیے پرسکون سے انداز میں اپنی پاکٹ سے موبائل نکالتے ایک ویڈیو پلے کرتے اسے مشال کے سامنے کیا تھا کہ اس ویڈیو کو دیکھ مشال کا دل یکدم ہی مٹھی میں بند ہوا تھا. اس ویڈیو میں مہنور اپنے کالج یونیفارم میں ایک کرسی پر بندھی تھی اور کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا. صرف اس کی کرسی کے اوپر ہی ایک بلب روشن تھا جس کی روشنی میں وہ مہنور کے وجود کو دیکھ سکتی. لیکن مہنور وہ کہاں تھی؟ کیا یہ شخص اسے بھی کڈنیپ کر چکا تھا؟ یہ سوچتے ہی مشال کے قدم لڑکھڑائے تھے. اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سامنے کھڑا یہ شخص جو کہ بقول اس کے 21 سالہ بچہ تھا، اس سے زبردستی نکاح کرنے کے لیے اس حد تک جا چکا تھا.
یہ تو مہنور ہے، کہاں رکھا ہے تم نے اسے؟ مشال نے اپنے لبوں کو جنبش دیے بمشکل ہی یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ عائش نے ایک گہرا سانس بھرے اپنا موبائل سوئچ آف کیے اسے واپس اپنی پاکٹ میں رکھا تھا۔ نکاح کے بعد بتا دوں گا کہ وہ کہاں ہے، بلکہ آپ کو اس سے ملوا بھی دوں گا، لیکن سب سے پہلے نکاح ہوگا۔ عائش جانتا تھا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کا ری ایکشن کچھ ایسا ہی ہوگا، اس لیے بات کو گول مول کیے اسے پھر سے ان دونوں کے نکاح کی طرف لایا تھا۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ مشال نے اس کی بات کو سنتے بے ساختہ ہی یہ سوال کیا تھا، اس وقت جیسے اس کے حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ ٹائم؟ عائش نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی جانب دیکھا تھا تاکہ اسے ٹائم بتا سکے، جہاں شام کے 4 بج رہے تھے۔ 4 بج گئے ہیں؟ مشال کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ مہنور کو کالج سے چھٹی 2 بجے ہوئی تھی اور وہ اسے 2 بجے پک بھی کرنے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی عائش اسے زبردستی یہاں لے آیا، یعنی کہ مشال اور مہنور دونوں ہی تقریباً 2 گھنٹہ گھر جانے سے لیٹ ہو چکی تھی، اور ان کی دیری پر علینا بھابھی پر نہ جانے کیا گزر رہی تھی۔ بھابھی ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، بلکہ بہت پریشان ہو رہی ہوں گی، پلیز ہمیں یہاں سے جانے دو۔ مشال نے کسی انہونی کے ڈر سے عائش کو دیکھ منت بھرے لہجے میں کہا تھا کہ وہ اسے اور مہنور کو وہاں سے جانے دے، لیکن نہیں۔ عائش نے اس کی بات سن ایک گہرا سانس بھرا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ نہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ نکاح نامے پر سائن کیے بنا آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ ہاں، لیکن جیسے ہی نکاح ہوگا میں آپ کو اور آپ کی بھتیجی کو فوراً ہی یہاں سے جانے دوں گا، بلکہ خود بحفاظت ڈراپ کراؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ دونوں کہیں نہیں جا سکتی۔ عائش کا انداز دو ٹوک تھا۔ مشال کے چہرے کے تاثرات دیکھ عائش جان چکا تھا کہ کوئی اور چارہ نہ پائے، وہ اب ضرور اس نکاح کے لیے ہاں کر دے گی۔ نہیں، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، تم ہمیں جانے دو پلیز۔ مشال کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی، اور مشال درمیان میں کھڑی ہوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے۔ اسے خود سے زیادہ مہنور اور علینا بھابھی کی فکر ہو رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر یہیں رہیں، کیونکہ نکاح کے بغیر اس فلیٹ سے کیا، میں آپ کو اس کمرے سے بھی باہر قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ عائش ضدی پن سے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیے وہاں سے جانے کے لیے ہی مڑا تھا کہ مشال کی آواز پر اس کے قدم رکے اور لبوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ مشال کو آخرکار یہ زہر کا گھونٹ بھرنا ہی پڑا تھا۔ اسے خود سے زیادہ مہنور کی فکر تھی، وہ مزید اسے اس شخص کی قید میں نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ نہ جانے پچھلے 2 گھنٹوں میں ان کے گھر نہ پہنچنے پر علینا کا کیا حال ہو رہا ہوگا، اور وہ اپنی ضد میں آئے اپنی بھابھی اور بھتیجی کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی تھی، کیونکہ اس ضدی شخص کو دیکھ کر وہ جان چکی تھی کہ وہ نکاح کے بغیر اسے ہرگز بھی یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ گڈ، اپنی چادر ٹھیک سے لیں اور آ جائیں باہر۔
عائش کے دل میں اس وقت خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے، لیکن وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے مشال سے اپنی چادر ٹھیک کرنے کا کہے اس کے ساتھ آنے کا کہتے آگے بڑھا تھا کہ مشال نے گہرا سانس بھرتے اپنے وجود پر موجود اس چادر کو گھونگھٹ کی طرح چہرے پر لیا اور پھر بمشکل ہی اپنے قدموں کو حرکت دیے اس کے پیچھے چل دی تھی۔ عائشہ مشال کو اپنے فلیٹ لے کر آیا تھا اور وہاں ہی مولوی اور گواہوں کا انتظام کیا تھا۔ اور ٹھیک اگلے 10 منٹ میں مشال کے نام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عائش کا نام جڑ چکا تھا۔ وہ مشال عائش شاہ بن چکی تھی، وہ اپنے اس ضدی سر پھرے اسٹوڈنٹ کی بیوی بن چکی تھی۔ عائش فی الحال اپنے نکاح کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس بارے میں اپنے دوستوں تک کو بھی نہیں بتایا تھا۔ نکاح کے بعد مولوی اور گواہان جا چکے تھے، جبکہ مشال وہیں لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھی اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ عائشہ نے اپنے فلیٹ کا دروازہ بند کیا اور واپس مڑ کر مشال کے قریب بیٹھتے اسے چپ کروانا چاہا ہی تھا کہ اس کے یوں اپنے اتنے قریب بیٹھنے پر مشال بدک کر صوفے سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہیں عائشہ نے ایک گہرا سانس بھرتے مشال کی اس حرکت کو دیکھا اور سر جھٹکتے اس سے پہلے کہ وہ مشال کو مخاطب کیے ریلیکس ہونے کا کہتا، اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی موبائل فون اٹھائے اسکرین پر نظر دوڑائی تو بگ بڑو کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ جسے دیکھ عائش اب سوچ میں پڑ گیا کہ اس وقت ان کی کال اٹھائے یا پھر نہیں، کیونکہ مشال کے رونے اور سسکیوں کی آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ تو دوسری طرف ضمائر شاہ ہمیشہ کی طرح 10 منٹ مہنور کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے واپس کالج کے گیٹ سے اندر جاتا دیکھ اپنی گاڑی میں بیٹھتا۔ شاہ ہاؤس آ چکا تھا اور پچھلے 2 گھنٹے سے عائش کا انتظار کر رہا تھا کہ اس نے عائش کو یونیورسٹی سے سیدھا گھر آنے کو کہا تھا، لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آیا تھا۔ تو مہنور دوسری طرف مشال کے آنے کا انتظار کرتی رہی تھی۔ 10 سے 20 منٹ اور پھر آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن مشال آج اسے پک کرنے نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ پورا کالج خالی ہو چکا تھا اور مہنور کو بھی اب گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی کہ اس نے اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کی اور پھر سنسان ہوتے کالج سے باہر سڑک پر آ چکی تھی کہ اسی پل اس کے سامنے عائش کی گاڑی آ کر رکی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ مشال کو بے ہوش کیے اپنے فلیٹ چھوڑ کر اب مہنور کو پک کرنے آیا تھا، کیونکہ اسے یکدم ہی خیال آیا تھا کہ وہ مشال کو یوں کڈنیپ کی اپنے فلیٹ تو لے آیا تھا اور یقیناً آج وہ نہیں جائے گی تو مہنور پریشان ہو رہی ہوگی، اس لیے عائشہ اسے پک کرنے آ گیا تھا کہ مہنور کو بھی مشال کے پاس لے چلے۔ اسے بس مشال کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا تاکہ وہ اسے نکاح نامے پر سائن کروائے، پھر ان دونوں کو جلد از جلد واپس ان کے گھر ڈراپ کر دے کہ وہ اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مہنور نے اپنے سامنے رکتی اس گاڑی کو اور پھر اس میں سے نکلتے عائش کو حیرانگی سے دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عائش اس کی پھوپھو کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ضمائر کا بھائی بھی تھا، کیونکہ اس نے ضمائر اور عائش کو ایک ساتھ دیکھا تھا اور پھر ضمائر سے اس بارے میں سوال کیا تو ضمائر نے اسے بتایا تھا کہ عائش اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ بھابھی، میرا مطلب
آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ مہنور کو دیکھ عائش کے منہ سے بھابھی لفظ نکلا ہی تھا، جس پر فوراً ہی وہ اپنے چہرے کے تاثرات بدلتے اسے آپ کہہ کر مخاطب کی اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے کہ مہنور کی حیرانگی میں اضافہ ہوا تھا کہ وہ بھلا کیوں اس کے ساتھ جائے گی، اور اسے یوں حیرانگی سے خود کی طرف دیکھتا پا کر عائش نے سر جھٹکا تھا۔ اسے اس لڑکی کا اس دن کال پر اس کے نام کا مذاق اڑانا اچھے سے یاد تھا، لیکن ابھی وقت مناسب نہیں تھا، اس لیے سر جھٹکتے پھر اپنی بات کی وضاحت دینے لگ گیا کہ اسے یہاں پک کرنے کیوں آیا تھا۔ وہ میم مشال کو یونیورسٹی سے دیر ہو گئی، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں پک کر کے ان کے پاس لے آؤں۔ بھروسہ رکھو مجھ پر، میں بالکل تمہارے بھائیوں جیسا ہوں۔ عائش نے اس چلبلی چھوئی موئی سی باتونی لڑکی کو دیکھ قدرے نرم لہجے میں اپنے ساتھ آنے کو کہا تھا۔ لیکن پھوپھو نے تو مجھے نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے پک کریں گے۔ مہنور کا جیسے دل نہیں مانا تھا، لیکن عائش نے جس طرح اسے یہ یقین دلایا کہ وہ بالکل اس کے بھائیوں کی طرح ہیں، اس کا ایک دل کر رہا تھا کہ اس کی بات مانتے گاڑی میں بیٹھ جائے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ میں مشال نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا، لیکن مجھے بتا دیا نا، اور دیکھو میں تمہیں پک کرنے آ گیا۔ چلو آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ عائش نے ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اترتے مہنور کے لیے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا، کیونکہ اسے اب جلد از جلد واپس فلیٹ جاتے مشال کو بھی دیکھنا تھا کہ اسے اب تک ہوش آئی تھی یا نہیں، جبکہ نکاح خواں اور گواہوں کا انتظام وہ مہنور کو پک کرنے سے پہلے ہی کر آیا تھا۔ مہنور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے، اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کیے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ چکی تھی، اور عائش نے اب سنجیدگی سے ڈرائیونگ سٹارٹ کرتے تقریباً 10 منٹ کے بعد گاڑی کو اپنے فلیٹ کے سامنے روکا تھا۔ وہ پھوپھو کہاں ہے؟ عائش کی گاڑی میں موجودگی کی وجہ سے مہنور نے پچھلے 10 منٹ سے ٹھیک سے سانس نہیں لی تھی۔ اس کے برعکس ضمائر کے ساتھ وہ بہت کمفرٹیبل ہو چکی تھی، لیکن عائش کے ساتھ بیٹھنے میں اسے آج بہت جھجک محسوس ہو رہی تھی، اور اب وہ اس کے ساتھ اندر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے اپنی پھوپھو مشال کے بارے میں پوچھا تھا۔ تمہاری پھوپھو اندر ہے، آ جاؤ، عائش نے کہتے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے تھے، لیکن نہیں، مہنور نے قدم بھی نہیں اٹھایا تھا، جسے محسوس کی عائش نے واپس مڑتے اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر ڈر اور پریشانی دیکھ سر جھٹکا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کا یہ ڈر اور گھبراہٹ بالکل ٹھیک تھی۔ عائش تو اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، اور وہ کیسے اتنی جلدی کسی اجنبی پر بھروسہ کر سکتی تھی، لیکن عائش کی نظر میں اس کی بہت عزت تھی، وہ اس کے بھائی کے ساتھ منسوب تھی۔ مہنور کو ایک بار پھر سے بھائیوں والا مان دیتے اسے بھروسہ دلائے کہ اندر واقعی میں اس کی پھوپھو موجود ہے۔ وہ اسے فلیٹ میں لائے مشال کے ساتھ والے کمرے میں موجود کرسی پر بیٹھنے کو کہتا ہے، اور پھر اس کے سامنے آئس کریم اور ڈھیروں کہ وہ اسے کھا لے، تب تک وہ اس کی پھوپھو کو بلا کر لاتا ہے۔ اپنی چھوٹی سی بھابھی کا آئس کریم اور چاکلیٹ کا کریز اسے ضمائر شاہ کی گاڑی میں موجود چاکلیٹ اور آئس کریم کے ڈبوں کو دیکھ معلوم ہو چکا تھا، کیونکہ ضمائر خود تو میٹھے کا اتنا شوقین نہیں تھا، اور آج کل اس کی گاڑی میں مہنور ہی ہوتی تھی، تو یہ سب بھی ضرور اس نے مہنور کے لیے ہی خریدا تھا۔ بس یہ سوچتے ہی عائش نے مہنور کی فیوریٹ آئس کریم اور کچھ چاکلیٹس اس کے سامنے رکھی تھی۔ نہیں، مجھے یہ سب نہیں کھانا، آپ وہ پھوپھو کو بلا دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مہنور نے انکار کیا تھا، چہرے پر ابھی بھی ڈر اور گھبراہٹ واضح موجود تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ریلیکس ہو کر بیٹھو، میں ابھی تمہاری پھوپھو کو بلا کر لاتا ہوں۔
یوں اسے کسی طرح بلا پھسلا کر یہ یقین دلائے کہ وہ بھی مشال کو اس کے کمرے میں بھیجتا ہے، وہ دروازہ لاک کیے باہر آ چکا تھا۔ اس دوران وہ اس کے چہرے پر موجود ڈر اور گھبراہٹ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ بنا لایا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ مشال سیدھے طریقے سے اس سے نکاح کے لیے حامی نہیں بھرے گی، اور یہ ویڈیو کلپ کہیں نہ کہیں اس کے کام آنی تھی۔ اور یہ واقعی اس ویڈیو کلپ کو دیکھنے کے بعد ہی مشال نے اس سے نکاح کے لیے حامی بھری تھی۔ زمائر شاہ نے 1 سے 2 بار عائش کا نمبر ڈائل کیا، لیکن عائش کی ابھی اس کی کال اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پہلے مشال کو پرسکون کرنا چاہ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ مشال کو مخاطب کرتے اسے چپ ہونے کا کہتا، مشال نے اپنی ہاتھ کی پشت سے گالوں پر بہتے آنسو رگڑے اور غصے بھری آواز میں اسے پکارا تھا، کر لی تم نے اپنی ضد پوری، اب ماہنور کو بلاؤ، مجھے گھر جانا ہے۔ مشال کے لہجے میں عائش کے لیے ناپسندیدگی اور نفرت صاف جھلک رہی تھی، جسے محسوس کیے عائش نے سر جھٹکا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ اتنی جلدی ان دونوں کے درمیان موجود اس رشتے کو نہیں سمجھے گی، اور نہ ہی اتنی جلدی اسے اپنے قریب آنے دے گی کہ وہ اپنے محرم کے لمس کو محسوس کر سکے۔ اس لیے سر جھٹکتے پھر ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولے ماہنور کو باہر آنے کو کہا تھا، کہ اگلے ہی پل ماہنور اپنا بیگ تھامے ہاتھ میں ڈھیروں چاکلیٹس پکڑے باہر آ چکی تھی۔ ہاں، اس نے تب سے بیٹھے پریشانی کی وجہ سے کوئی چاکلیٹ نہیں کھائی تھی، لیکن اب اس دروازہ کھلتے ہی سامنے عائش کے پیچھے مشال کھڑی دکھائی دی، تو ہاتھ میں جتنی چاکلیٹس آ سکتی تھیں وہ اٹھائے مشال کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی، اور ماہنور کو یوں بالکل صحیح سلامت دیکھ مشال نے اگلے ہی پل اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا ماہنور؟ مشال نے فکر مندی سے استفسار کیا، تو ماہنور نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ جی پھوپھو، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو کیا ہوا؟ مشال کی روئی ہوئی آنکھوں اور تیز ہوتی سانسوں کو دیکھ ماہنور نے پریشانی سے پوچھا، تو مشال نے سر جھٹک دیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں بیٹا، چلو آؤ ہم گھر چلتے ہیں، بہت دیر ہو چکی ہے۔ مشال نے عائش کو مکمل طور پر اگنور کیا اور ماہنور کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی اسے اپنے ساتھ باہر آنے کو کہا تھا۔ وہ مزید ایک پل بھی اس شخص کی نظروں کے سامنے نہیں رہنا چاہتی تھی جس نے اسے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ مجبوری میں آئے اس نکاح نامے پر سائن تو کر چکی تھی، لیکن اس شخص کو اپنے شوہر کے روپ میں کبھی بھی قبول نہیں کرے گی، ایسا اس نے اپنے دل میں پکا عہد کر لیا تھا۔ شام ہو چکی ہے، میں آپ کو ڈراپ کراتا ہوں۔ عائش بھلا ان دونوں کو اس وقت باہر اکیلے جانے دے سکتا تھا، اس لیے آگے بڑھے نارمل سے انداز میں کہا تھا۔ مشال کے بگڑے تاثرات کو دیکھ وہ اچھے سے جان چکا تھا کہ وہ اس سے ناراض تھی، اور کہیں نہ کہیں وہ اس بات کو مانتا بھی تھا کہ اس کا ناراض ہونا بنتا تھا، اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ لیکن خیر، اس کے دل میں یہ امید موجود تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ مشال کی یہ ناراضگی ختم ہو جائے گی اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ایسا صرف اسے لگتا تھا، کیونکہ اس کے اس جذباتی پن کے بعد کے نتائج ابھی سامنے آنا باقی تھے، جو ان دونوں کی زندگیوں کے ساتھ ساتھ ماہنور اور زمائر کی زندگی پر بھی اثر ڈالنے والے تھے۔ مجھے تمہارے اس احسان کی ضرورت نہیں۔ مشال اب ہرگز بھی اس شخص کے آس پاس نہیں رہنا چاہتی تھی،
اس لیے کاٹدار لہجے میں اسے منع کیا تھا کہ وہ ہرگز بھی اس کی مدد نہیں لے گی، اور عائش وہ ڈھیٹ بنے اس کی بات کو سنی انسنی کرتا ان دونوں کے پیچھے ہی فلیٹ سے باہر آیا تھا۔ مشال ماہنور کا ہاتھ تھامے اب یہاں وہاں نظریں گھمائے رکشہ یا ٹیکسی دیکھ رہی تھی، لیکن نہیں، انہیں یہاں کھڑے ہوئے 10 منٹ گزر چکے تھے اور کوئی بھی رکشہ یا ٹیکسی نہیں گزری تھی، اور مشال کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جلد از جلد یہاں سے گھر چلی جائے۔ پچھلے 10 منٹ سے عائش بھی ان دونوں سے کچھ فاصلے پر وہیں کھڑا تھا، اور اب ایک گہرا سانس بھرے ان کے قریب آیا تھا۔ چلیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اس وقت رکشہ یا ٹیکسی ملنا ممکن نہیں، عائش نے نہایت ہی نرمی سے کہا تھا، کیونکہ ضمائر شاہ اسے مسلسل کال پر کال کر رہا تھا، اور عائش وہ یوں بنا مشال اور ماہنور کو گھر پہنچائے واپس نہیں جانا چاہ رہا تھا، اس لیے آگے بڑھے، مشال کو اپنی ضد چھوڑنے کو کہا کہ وہ انہیں ڈراپ کر آتا ہے، اور مشال نے بھی اب کوئی اور چارہ نہ پاتے عائش کی مدد لینے میں ہی عافیت جانی تھی، کیونکہ یہاں کھڑے وہ مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نور تو کبھی عائش اور کبھی اپنی پھوپھو کے چہرے کو دیکھتی جا رہی تھی کہ اس کی پھوپھو نے آج سے پہلے کسی پر اتنا غصہ نہیں کیا تھا جتنا وہ اس وقت عائش سے بات کرتے ہوئے کر رہی تھی، اور عائش وہ بیچارہ معصوم سی شکل بنائے مشال کے سخت لہجے کو برداشت کر رہا تھا۔ خیر، ماہنور نے کندھے اچکاتے لا علمی کا اظہار کیا کہ مشال نے ایک گہرا سانس بھرا اور پھر ماہنور کا ہاتھ تھامے گاڑی تک آئی تھی۔ عائش نے اسے یوں اپنی ضد چھوڑتے دیکھ ایک گہرا سانس بھرا اور آگے بڑھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ مشال اسے مکمل طور پر اگنور کرتے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے ماہنور کو لیے بیٹھ چکی تھی۔ پتہ نہیں اتنی ضدی کیوں ہے، عائش نے دل ہی دل میں سوچا، اور فرنٹ سیٹ کے دروازے کو قدرے سختی سے بند کرتے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا، اور اب دل ہی دل میں ڈرائیور والی فیلنگ محسوس کیے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی، کیونکہ مشال نہ تو خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور نہ ہی اس نے ماہنور کو بٹھایا تھا، اور وہ ایسے میں ڈرائیو کرتا بالکل ڈرائیور ہی لگ رہا تھا۔ خیر، اب عشق کیا تھا تو یہ سب تو برداشت کرنا ہی تھا۔ عائش اس وقت صبر کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مشال کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی، اور علینا وہ کب سے پاگلوں کی طرح بار بار اس کا نمبر ڈائل کرتے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نہیں، اس کا موبائل مسلسل سوئچ آف آ رہا تھا، اور علینا کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ 20 سے 25 منٹ کی ڈرائیو کے بعد عائش نے گاڑی سڑک پر ان کی گلی کے قریب روکی تھی۔ گاڑی رکتے ہی مشال فوراً سے ماہنور کا ہاتھ تھامے باہر نکلی اور تیز تیز قدم اٹھائے اپنی گلی میں داخل ہو چکی تھی، جبکہ عائش وہ سر جھٹکتے مشال کے اس رویے کو دیکھتے دل برداشتہ ہوئے گاڑی ریورس کرتا کہ اس کی نظر پچھلی سیٹ پر رکھے مشال کے موبائل کی جانب گئی تھی، اور پھر وہ اسے مشال کو دینے کا سوچتے ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اترا تھا۔ غفور صاحب، جو کہ اس وقت سامنے دکان پر موجود مزید کچھ محلے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تاش کھیلنے میں مصروف تھے، اس بڑی سی گاڑی کو آج پھر یہاں رکتا دیکھ
اور اس میں سے مشال اور مہنور کو نکلتے دیکھ اپنے ساتھ بیٹھے مردوں کو اشارہ کیا تھا کہ وہ اسی امیر زادے کے بارے میں بات کر رہا تھا جو کہ اس محلے کی لڑکیوں کو اپنی گاڑی میں بٹھائے گھماتا رہتا تھا۔ ایک بار پھر سے عائش کا موبائل رنگ ہوا تو اب کی بار اس نے ضمائر کی کال کو اگنور نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اسے مسلسل کال کر رہا تھا۔ خیر اب سارا کام ختم ہو چکا تھا، اس لیے عائش نے یہی سوچا کہ وہ ضمائر کی کال پک کی اسے بتا دے کہ وہ بس 10 منٹ تک گھر ہی آ رہا ہے اور پھر اس سے تفصیل سے بات کرے گا۔ بگ برو وہ میں بس گھر ہی عائش کال پک کیے ابھی مشال کے گھر کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اسے اس کا موبائل دے سکے کہ محلے کے باقی سب افراد بھی اس کے پیچھے ہی آئے ان کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ کیا بےہودگی چل رہی ہے یہاں، آخر کو ہمارے گھر میں بھی بہو بیٹیاں ہیں۔ یہ غفور صاحب تھے جو عائش اور اس سے کچھ فاصلے پر ہی کھڑی مہنور اور مشال کو دیکھتے پھٹ پڑے تھے کہ اس دن انہوں نے مہنور کو کالج کے باہر کسی دوسرے لڑکے یعنی کہ ضمائر کے ساتھ دیکھا تھا، اور اب وہ جس لڑکے کے ساتھ گاڑی سے باہر آئی تھی وہ کوئی اور ہی یعنی کہ عائش تھا، جسے دیکھ غفور صاحب کے غصے میں اضافہ ہوا تھا۔ ان آوازوں پر عائش شاہ نے موبائل کو کان سے ہٹائے پیچھے دیکھا تھا، اور وہی مہنور اور مشال نے بھی، جبکہ علینا جو ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی فوراً سے دروازہ کھولے باہر جھانکا تھا کہ مہنور اور مشال کے ساتھ ساتھ اس بھیڑ کو دیکھ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے انکل، وہ میں انہیں عائش نے جیسے اس شخص کو وضاحت دینا چاہی تھی کہ غفور کے ساتھ موجود اس کے دوست نے اس کی بات کو درمیان میں ہی ٹوکا تھا۔ اوئے چپ کر، یہ شریفوں کا محلہ ہے اور ہم یہاں یہ سب نہیں چلنے دیں گے۔ بات اب بڑھ گئی تھی جو کہ عائش سے سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ وہیں کال پر موجود ضمائر ساری سچویشن کو سمجھ چکا تھا، ساتھ ہی اسے عائش پر بے تحاشا غصہ آیا تھا جو اس کے منع کرنے کے باوجود پھر یقیناً مشال کے گھر پر موجود تھا۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی چابی لیے اپنے کمرے سے بھاگا تھا کہ اسے جلد از جلد وہاں پہنچنا تھا۔ کیا مطلب کہ یہاں یہ سب نہیں چلے گا؟ کیا چل رہا ہے یہاں؟ اور آپ جائیں اپنا کام کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی کیچڑ اچھالتے عائش بھی غصے میں آ گیا تھا۔ چوڑی اور اوپر سے سینہ زوڑی، ہمارے محلے کی لڑکیوں کو ورگلاتے ہو اور ہم سے زبان لڑا رہے ہو۔ غفور صاحب پھر درمیان میں کود پڑے تھے۔ اور علینا بہن، آپ، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آپ اپنی بیٹی کی یہ تربیت کر رہی ہیں۔ کالج جانے کے نام پر یہ غیر مردوں کی گاڑیوں میں بیٹھ دیا اور نہ جانے کیا کیا۔ غفور صاحب کی توپوں کا رخ اب دروازے پر کھڑی علینا کی جانب تھا، جو ہکا بکا سا کھڑی ساری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہنور نے مشال کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی تھی، جبکہ آنکھوں میں تیزی سے نمی ابھرنے لگی تھی کہ اگر اس کے گھر یہ پتہ چل گیا کہ وہ ضمائر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی تو اس کے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا۔ وہی مشال بھی ان گھٹیا الزامات پر پریشانی سے عائش کو دیکھنے لگ گئی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور عائشہ
وہ جان چکا تھا کہ ضرور یہ انکل ضمائر اور ماہ نور کو ایک ساتھ دیکھ چکے تھے، تب ہی تو یہ بات کی تھی۔ علینا کی زبان سے تو جیسے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے، اپنی بیٹی کے لیے ایسے الفاظ سننا اس کے لیے موت کے مترادف تھا۔ توبہ توبہ، عمر ہی کیا ہے ابھی اس کی، اور حرکتیں دیکھو۔ میں تو کہتا ہوں کہ انہیں محلے سے نکالو، کل کو ہماری بیٹیوں کو بھی یہ خراب کریں گی۔ بس بہت کر لی آپ سب نے بکواس، جائیں یہاں سے ورنہ میں ابھی پولیس کو کال کروں گا۔ عائش نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچتے غصے سے کہا تھا۔ مشال نے ماہ نور کے روتے وجود کو سہارا دیتے اسے اندر جانے کو کہا کہ وہ اندر آتے۔ علینا کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یہاں تماشا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے، ہم خود بات کر لیں گے ان سے۔ عائش ابھی مزید بھی ان محلے والوں سے کوئی بات کرتا کہ مشال نے عائش کو ٹوکتے وہاں سے جانے کو کہا تھا۔ ایسے کیسے یہ جائے یہاں سے، نکالو باہر اس لڑکی کو جو اس کے ساتھ گاڑیوں میں گھومتی پھرتی ہے، یہ اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جائے۔ غفور صاحب کا اشارہ ماہ نور کی جانب تھا کہ ماہ نور نے یہ سنتے علینا کے گرد اپنا حصار مضبوط کیا تھا، جبکہ آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہتے جا رہے تھے۔ بکواس بند کرے اپنی، وہ میری بھابھی۔ عائش غفور صاحب کی بات کے پیچھے کا مطلب سمجھتے غصے سے دھاڑتے ماہ نور کو بھابھی کہتے کہتے یکدم ہی رکا تھا، اور وہی بات کو بگڑتا دیکھ مشال کے ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگ گئے تھے کہ وہ کیسے ساری بات کو سنبھالے۔ ہاں، غفور صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی مسجد سے نکاح خواہ کو بلوائیں، اس لڑکی کو اس کے ساتھ نکاح پڑھوا کر یہاں سے بھیجیں، ہم اپنے محلے میں گند نہیں رہنے دیں گے۔ اور یہ اس دوسرے شخص کی بات سنتے علینا کے ساتھ ساتھ مشال، ماہ نور اور عائش کے سر پر بھی جیسے آسمان گرا تھا۔ وہیں ہجوم میں کھڑا ایک شخص واقعی مسجد کی طرف جانب چل دیا تھا تاکہ نکاح خواہ کو بلا سکے، جبکہ عائش نے اپنی کن پٹی سہلاتے گہرا سانس بھرا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی اس غفور کا منہ توڑ دے جس نے اس ساری بات کو شروع کیا تھا، مگر پہلے ہی جانے انجانے میں اس کی وجہ سے بہت میس کریٹ ہو چکا تھا، اور وہ مزید کوئی بدمزگی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچتے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ اندر جائیں مشال، اور اندر سے دروازہ لاک کر لیں، مجھے بھی گھر جانا ہے۔ عائش نے نکاح والی بات کو ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکالتے مشال کو مخاطب کیے اسے اندر جانے کو کہا تھا۔ یہ سوچنا بھی اس کے لیے گناہ تھا کہ وہ ماہ نور کے ساتھ نکاح نہیں، ہرگز بھی نہیں، وہ اس کے بھائی کی پسند اور اس کی ہونے والی بھابھی تھی۔ اور یہ لڑکے تو خود کو سمجھتا کیا ہے، ہمارے محلے کی بیٹی کی عزتوں کے ساتھ کھیلے اور پھر چپ چاپ یہاں سے چلا جائے گا، نکاح کے بغیر تو ہم تجھے یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ وہ سارے محلے والے اب یکجا ہو چکے تھے اور عائش کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ جب اس ہجوم کو چیرتے ضمائر شاہ آگے بڑھا اور سچویشن کو دیکھ سب سے پہلے تو ایک سخت گھوڑی سے عائش کو نوازا تھا، وہیں ضمائر شاہ کو اپنے سامنے دیکھ عائش نے گہرا سانس بھرا تھا۔ دل کو کہیں تسلی ہو چکی تھی، اب اس کے بگ بڑو ساری بات کو سنبھال لیں گے۔ غفور صاحب، یہ نکاح خواہ آ چکا ہے، مولوی کے
آنے کی اطلاع سنتے ضمائر شاہ اور عائش نے مڑ کر اس جانب دیکھا تھا۔ وہیں ماہنور اپنے سامنے ضمائر شاہ کو دیکھا بہت حیران ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے تھے جسے سن علینا ٹھٹکی تھی۔ یہ انکل یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ماہنور کے منہ سے یہ الفاظ سنتے علینا کو حیرانگی ہوئی تھی، اس لیے اس نے کسی خدشے کے تحت ماہنور کو کندھوں سے تھام اپنے سامنے کیا تھا۔ تم کیا اس شخص کو جانتی ہو ماہنور؟ اپنی ماں کے سوال پر ماہنور جذبر ہوتی اپنی نظریں جھکا گئی تھی، اور اس کا یوں علینا سے نظریں چرانا جیسے علینا کے دل میں پنپتے شک کو ہوا دے گیا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں ماہنور، مجھے جواب دو۔ علینا نے اسے کندھوں سے جھنجھوڑ پھر سے اپنا سوال دہرایا تھا، اور اب کی بار قدرے سختی سے، جبکہ پاس ہی کھڑی مشال بھی یوں علینا کو غصے میں آتے دیکھ آگے بڑھتی، اس سے پہلے کہ اسے ماہنور سے دور کرتی، کہ ماہنور نے ہاں میں سر ہلایا تھا کہ ہاں وہ ضمائر کو جانتی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ کالج کے بعد اس کی گاڑی میں بیٹھ آئس کریم کھاتی تھی۔ بس یہ سننا تھا کہ علینا نے غصے سے ماہنور کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ ہوا میں اٹھایا ہی تھا کہ مشال نے اس کے ہاتھ کو تھامتے اسے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ وہیں ماہنور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ دیکھو، یہی تو وہ شخص ہے جسے اس لڑکی کی کالج کے باہر میں نے اس لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ لڑکی اسی کی گاڑی میں بیٹھتی تھی۔ غفور صاحب ضمائر شاہ کو اپنے سامنے دیکھ پہچان چکے تھے کہ یہ وہی لڑکا تھا جسے اس دن انہوں نے ماہنور کے ساتھ دیکھا تھا۔ لو جی، اب لڑکے دو ہیں اور وہ لڑکی ایک، اب کیا کرنا ہے غفور صاحب؟ ایک آدمی نے نہایت شریر لہجے میں یہ جملہ کسا تو ضمائر شاہ نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر کھولی تھی۔ جانتا تھا کہ لوگوں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جتنا بھی ماہنور کے کردار کی صفائی دینے کی کوشش کرتا، یہ لوگ اسے اتنا ہی غلط سمجھتے، اور نکاح خواہ چونکہ یہاں موجود تھا، اس لیے ضمائر شاہ نے پل نہیں لگایا تھا یہ فیصلہ کرنے میں کہ وہ ماہنور سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرے گا۔ اس کے یوں ابھی اور اسی وقت ماہنور سے نکاح کے فیصلے کو سن عائش شاہ سمیت مشال اور علینا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ وہیں ماہنور وہ تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ بگ بڑو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عائش نے آگے بڑھے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے، جیسے اسے ہوش دلانا چاہیے کہ وہ جذباتی فیصلہ کر رہا ہے کہ ضمائر نے گہرا سانس بھرتے اسے دیکھا تھا۔ اس وقت یہ کرنا بہت ضروری ہے عائش۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ یہ جملہ ابھی مشال کے منہ میں ہی تھا کہ علینا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے روکا تھا کہ نہیں، وہ اس نکاح کو نہیں روکے گی۔ سامنے کھڑے اس شخص کے بارے میں علینا کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن ماہنور کی اطراف پڑھ کے وہ اس سے ملتی تھی۔ علینا نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھی اسی وقت ماہنور کا نکاح کروائے، اسے یہاں سے چلتا کرے۔ لیکن بھابھی، ماہنور بہت چھوٹی۔ مشال نے علینا کے فیصلے کو سمجھتے اسے سمجھانا چاہا تھا کہ وہ یوں جذباتی ہو کر یا پھر ماہنور سے بدسن ہو کر اسے یوں چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی سزا مت دے، لیکن نہیں، علینا اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی اور مشال کو اندر سے چادر لانے کو کہا تھا کہ وہ چادر لا کر سر پر دیے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھائے۔
کچھ دیر کے بعد نگاہ خان کے ساتھ زمائر شاہ سمیت مزید 2 گواہان بھی ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ مہنور عدنان ولد عدنان، آپ کا نکاح زمائر شاہ ولد زیان شاہ کے ساتھ حق مہر 50 لاکھ سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز پر مہنور کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ وہیں مشال نے بھی بھیگی آنکھیں اٹھائی، مہنور کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھے اسے تسلی دی تھی۔ اپنی بھابھی کے فیصلے کے سامنے وہ مجبور تھی، ورنہ وہ مہنور کے ساتھ ایسی زیادتی ہرگز بھی نہیں ہونے دیتی۔ مہنور نے بالآخر روتے بلکتے ہوئے 3 بار قبول ہے کہتے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے، اور یوں کچھ ہی دیر میں وہ مہنور عدنان سے مہنور زمائر شاہ بن چکی تھی۔ زمائر شاہ نے بھی پیپرز پر سائن کیے اور پھر نکاح خواہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہیں عائشہ جو ان سے کچھ فاصلے پر ڈھیروں شرمندگی لیے کھڑا تھا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی گئی حرکت کی وجہ سے اس کے بھائی اور بھابھی کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے۔ لیکن مشال اور عائش کے نکاح کی بات ابھی زمائر شاہ تو دوسری طرف علینا اور مہنور سے چھپی ہوئی تھی۔ اسے بھیج کر دروازہ لاک کر کے اندر آ جاؤ مشال، علینا نے سخت دل کیے یہ الفاظ کہتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی تھی۔ اس نے مہنور کو ایک بار بھی اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی ماما، پھوپھو مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ ہاں، مہنور کو زمائر شاہ اچھا لگتا تھا، لیکن یہ اس کے ساتھ نکاح کرنا یا اس کی بیوی بن کر اس کے ساتھ رہنا، ایسا مہنور نے ہرگز نہیں سوچا تھا۔ وہ اپنی پھوپھو کے دونوں ہاتھ تھامے بلک بلک کر روتی ان سے چپک گئی تھی کہ وہ کہیں نہیں جائے گی، کہ مشال نے ایک گہرا سانس بھرتے زمائر شاہ کو دیکھا تھا، جو کہ شاید نہیں یقیناً ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا مہنور کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ بھی اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار تھا۔ عائش، تم چلو، میں تمہاری بھابھی کو لے کر بس آتا ہوں۔ زمائر شاہ نے عائش کو وہاں سے جانے کو کہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مہنور کو لے کر وہاں سے چلا جائے اور عائش اور مشال کے درمیان پھر سے کوئی بحث مباحثہ ہو، کیونکہ اس وقت وہ خود بڑی ذہنی پریشانی سے گزر رہا تھا۔ جذباتی پن میں آئے مہنور سے وہ نکاح تو کر چکا تھا، لیکن اب اندر ہی اندر ڈر رہا تھا کہ وہ گھر جائے سب کو کیا جواب دے گا، اور مہنور وہ اتنی جلدی ان دونوں کے درمیان موجود اس رشتے کو کیسے قبول کرے۔ خیر، وہ مہنور کے کردار پر انگلیاں نہیں اٹھنے دے سکتا تھا، اس لیے آگے بڑھے قدرے دھیمے اور نرم لہجے میں مہنور کو مخاطب کیا تھا۔ نور، چلو آؤ گھر چلیں۔ زمائر شاہ کی آواز پر مہنور نے ایک پل کو چپ ہوتے مشال کے سینے سے سر اٹھائے اس کی جانب دیکھا تھا، اور پھر فوراً سے نفی میں سر ہلایا تھا کہ نہیں، وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ مہنور بیٹا، تم ابھی ان کے ساتھ چلے جاؤ، میں بھابھی کو منا کر کل صبح ہوتے ہی تمہیں واپس لے آؤں گی۔ مشال اس وقت مہنور سے یہ کہنے پر مجبور تھی، ورنہ اس کا خود دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ یوں کیسے کسی اجنبی شخص کے ساتھ اپنی گڑیا کو بھیج سکتی تھی جسے وہ اچھے سے جانتی بھی نہ تھی۔ عائش شاہ مشال پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے ڈرائنگ روم سے باہر نکلتا جا چکا تھا، جبکہ مہنور کے لاکھ نانا کرنے کے باوجود بھی اسے بالآخر زمائر شاہ کے ساتھ
جانا ہی پڑا تھا۔ زمائر شاہ نے بڑی ہی محبت سے ماہنور کا ہاتھ تھامے اسے اپنی گاڑی تک لائے، فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے اسے اندر بیٹھنے کو کہا تھا اور پھر گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آتے گاڑی سٹارٹ کی تھی، جبکہ گاڑی میں ماہنور کے رونے اور سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، تو دوسری طرف زمائر شاہ کے مشال کو تسلی دینے پر کہ وہ ماہنور کے حوالے سے ذرا سا بھی پریشان مت ہو، وہ اس کا خیال رکھے گا اور اسے کل ملوانے لے کر آئے گا، یہ سنتے مشال اب ماہنور کے حوالے سے کچھ مطمئن ہوئی تھی، اور پھر علینا سے بات کرنے کا سوچتے اس کے کمرے کا دروازہ نوک کیے اندر داخل ہوئی تھی۔